امی جی کھانا گرم کیا ہے، آپ بھی کھا لیں۔ مجھے نہیں کھانا بہو، تم کھا لو، تمہیں تو ویسے ہی بہت بھوک لگی ہوگی نا خوشی کے مارے۔ ایک ہی ایک نند تھی، اس کی ہو گئی شادی، پیچھے ایک میں تو رہ گئی ہوں بیچاری۔ مجھے کون پوچھتا ہے، پورا پیچھے گھر مل گیا تمہیں، تمہاری نند گئی ہے تو خوشی کے ٹھکانے ہی نہیں ہے بھائی تمہارے تو۔ خوب بریانیاں قورمے کباب جو ہے نا وہ گرم کر کے کھا رہی ہو تم، یہاں ایک نوالا گلے سے نہیں اتر رہا۔ اللہ جانے بچی کس حال میں ہے، کیسی ہے کیسی نہیں ہے۔ اوہو، اس کو کیوں ڈانٹ رہی ہیں، اس کی کیا غلطی ہے؟ وہ تو آپ سے کھانا پوچھ رہی ہے، آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات کو لے گئی۔ کچھ نہیں بول رہی بھائی تمہاری بیگم کو ہم کچھ کہہ سکتے ہیں؟ مجھے تو میری بچی کی فکر ہے بس۔ امی ایک فیملی میں شادی کی ہے ہم نے سارا کی، اکیلے تھوڑی اس کو کہیں بھیجا۔ ویسے بھی امی 2-3 دن تو ہوئے ہیں اپنی سارا کی شادی کو، آپ تو ایسے پریشان ہو رہی ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا سارا کو۔ تو تم کیا چاہتے ہو بھائی شہزاد؟ بیٹی کی شادی کر دی ہے تو بس بھول جاؤں میں کہ کوئی بیٹی بھی ہوتی تھی میری؟ ہاں، خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی ہے کچھ ہے تو اس کو پوچھوں نہیں؟ سارا کے سسرال والے ایسے نکلیں گے مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا۔ لوگ تو شادی کے اتنے عرصے بعد جا کر رنگ بدلتے ہیں، انہوں نے تو بارات کر کے لے کے گئے اور رنگ بدل لیے پیچھے سے۔ بھائی بتاؤ ذرا، ناشتہ لانے کو منع کر دیا، آپ ناشتہ نہیں لائیے گا۔ چلو اگر میں نہیں جاتی ناشتے پہ تو یہ بہو تو چلے جاتی نا، ایک نظر دیکھ کے تو آ جاتی بچی کو، بچی کیسی ہے کیسی نہیں ہے، کوئی تکلیف ہے ادھر گھر میں یا کیا؟ آپ اتنا کیوں سوچ رہی ہیں امی؟ ایک رسم ہی تو منع کی ہے انہوں نے، اور آپ نے بھی تو منع کیا تھا نا اس کی فیملی کو کہ ناشتہ نہیں لے کر آئیے گا، تو ابھی کیا پرابلم ہے اگر سارا والوں نے منع کر دیا آپ کو تو؟ اور سارا کی ساس نے ناشتے کے لیے صرف اس لیے منع کیا کہ ہم صبح اٹھ کے اتنے اہتمام کریں گے، اور وہ کہہ رہی تھی سب رات دیر تک جاگے ہیں تو کب اٹھیں گے کب نہیں یہ بھی کسی کو پتہ نہیں۔ ہماری آسانی کے لیے انہوں نے منع کیا امی، آپ فضول میں اتنا پریشان ہو رہی ہیں، کوئی رنگ نہیں بدلے ہیں کسی نے۔ ہاں یہ بھی بات صحیح ہے، ہو سکتا ہے شاید میں زیادہ سوچ رہی ہوں۔ السلام علیکم امی۔ سارا، ہائے صدقے ماشاءاللہ میری بیٹی آئی ہے۔ وعلیکم السلام۔ تجھے اتنا یاد کر رہی تھی، میں کیا بتاؤں، پاگل ہو گئی تیرے پیچھے تو میں، نہ میرے حلق سے ایک نوالا اترا نہ کیا، اتنا میں پریشان، میں کہوں میری بچی نہیں ملی ہے مجھ سے شادی کے بعد آ کے، نہ فون پہ رابطہ ہو رہا ہے نہ کیا کروں کیسے جاؤں۔ میں تو تیرے گھر آ رہی تھی، تیرے ابا نے منع کر دیا، نہیں ابھی نہیں جانا، اچھا نہیں لگتا، ابھی نئی شادی ہوئی ہے، دعوتیں وغیرہ چل رہی ہیں۔ اسد نہیں آیا بیٹا؟ اسد بھی آ جائیں گے شام تک، وہ اصل میں خالہ کی طرف کھانا ہے تو ادھر جانا تھا۔ مجھے بھی بول رہے تھے لیکن میں نے بولا، میں نے کہا آج تو میں امی کی طرف جاؤں گی، جب سے شادی ہوئی آپ لوگ لے کر ہی نہیں گئے امی کی طرف۔ وہ آنٹی کہہ رہی تھی کہ پھر اسد نے چلے جانا ہے تو اچھا ہے کہ سب سے ملا لیں۔ کیوں، اسد نے کہاں جانا ہے؟ انگلینڈ امی، اور کہاں جائیں گے؟ آپ بھی حد کرتی ہیں، پتہ تو ہے آپ کو کہ ان کی فلائٹ ہے کچھ دن میں، اتنی جلدی؟ وہ تو کہہ رہا تھا کہ چھٹیاں پڑی ہیں ابھی اس کی کافی، تو ساتھ جائے گی نا؟ میرا تو ابھی نہیں جانا پاسبل نا، ویزا لگے گا تو جاؤں گی نا۔ وہ کہہ رہے تھے جائیں گے تو پھر اپلائی وغیرہ کریں گے چیزیں۔ خیر آپ چھوڑیں، یہ بتائیں بھابھی کدھر نظر نہیں آ رہی امی؟ گئی بھی ہے اپنی امی کی طرف، خوب بریانیاں قورمے گرم کر کے کھائے ہیں تیرے بعد، اتنا مزہ آ رہا تھا اس کو تو، اکیلے گھر کی جو میڈم بن گئی ہے بھائی، اب تو دیکھ ہی نہیں رہی ہے میری طرف، مجھے پوچھ ہی نہیں رہی ہے، میں تو اکیلی پڑ گئی ہوں تیرے جانے کے بعد قسم سے۔ بھائی تو تیرا تجھے پتہ ہی ہے، سارا بیوی کا غلام۔ السلام علیکم امی۔ آ گئی سارا؟ ماشاءاللہ میری بیٹی آ گئی، کتنی پیاری لگ رہی ہے سارا، تو سادگی میں بھی حسین ماشاءاللہ۔ اسد کو چھوڑ کے آئی ہو ایئرپورٹ پہ یا وہ اکیلا چلا گیا تھا؟ جی ان کو سی آف کرنے گئی تھی میں۔ چلو اچھی بات ہے بیٹا، شوہر کے ساتھ بنا کے رکھنا، سمجھی نا؟ ہاں ماں کے ساتھ نہ زیادہ لگا رہنے دینا اس کو۔ پریشان مت ہو، میں نے تو جاتے ہوئے بھی بول دیا تھا بھائی مجھے بلا لیجیے گا ضرور، کہنے لگے میں نے اپلائی کر دیا، آپ پریشان مت ہو، کچھ ٹائم میں بلا لوں گا آپ کو۔ تو نے روز اس سے فون پہ بات کرنی ہے اور روز اس کو کہنا ہے کہ تجھے بلائے وہاں پہ، اس کو احساس دلا کہ تیرا دل نہیں لگ رہا ہے یہاں پہ۔ تیرے پاپا کو نہیں دیکھا ساری زندگی ماں باپ کے پیچھے، مجھے تو اہمیت ہی نہیں دی، یہ تو اب جا کے انہوں نے تھوڑا کرنا شروع کیا ہے۔ تیری ساس سے اس دن میری بات ہوئی تھی، میں نے تو ان کو بولا، میں نے کہا میں نے سنا اسد آپ کا جا رہا ہے باہر، تو میری سارا تو کہنے لگی نہیں ہم نے بھی اس کا ویزا اپلائی کر دیا ہوا ہے، تو آپ پریشان مت ہوں، 6-7 مہینے میں یا سال میں تو ضرور لگ جائے گا، اگر کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو جلدی لگ جائے گا، اگر مسئلہ کوئی بیچ میں آ جاتا ہے تو ٹائم لگے گا تھوڑا۔ میں نے بولا، میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ سارا کو میرے گھر بھیج دو،
جب شوہر ہی نہیں ہے سسرال میں تو سسرال میں کیا کام ہے بھلا بیوی کا؟ نہیں سارا اگر ہمارے پاس رہے تو زیادہ اچھا ہے، ہم نے ابھی رشتہ داروں سے ملانا ہے۔ میں نے کہا آپ نے ملانا ہے تو بھلے ملائیں۔ میں نے کہا بچی میرے پاس رہے گی بھائی، جب تک وہ انگلینڈ نہیں چلے جاتی وہ میرے پاس ہی رہے گی۔ خیر بحث نہیں کی انہوں نے بھی کہا کہ ہاں نہیں ٹھیک ہے، ادھر دل لگا رہے گا آپ کی طرف، ہماری طرف تو دل نہیں لگنا اس کا ہے۔ ویسے تیری ساس ذرا چالاک سی، لیکن میں نے فوراً قابو کر لیا۔ میں نے کہا نا بابا، بچی تو میرے ساتھ ہی رہے گی میری، جب تک تیرا انگلینڈ کا نہیں ہو جاتا نا تو نے یہیں رہنا ہے۔ پہلے میٹھا میٹھا بن کے لڑکی کو اپنا کر لیتے ہیں، شوہر باہر چلے جاتا ہے، خدمتیں کرواتے رہتے ہیں، پھر خدمتوں کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں اب کیا کرنا ہے ادھر جا کے، اس نے یہیں پر ہی رہ لے، کچھ ٹائم بعد آ تو جائے گا اس کا شوہر یہاں پہ۔ ساری چلاکیاں پتہ ہے مجھے اچھی طرح۔ ارے سارا کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بھابھی یہ بیگز ذرا اندر کر کے رکھ دیجیے گا میرے۔ بیگز؟ ارے اتنے سارے بیگز، سب خیریت؟ اللہ کا شکر سب خیریت ہے بہو، تم پریشان مت ہو۔ وہ تو اسد چلا گیا ہے باہر ملک، تو اس لیے پھر میں نے بولا وہاں پہ یہ کیا کرے گی شوہر کے بغیر رہ کے، یہیں پر ہی آ جائے۔ اب جب تک اس کا ویزا نہیں لگ جاتا باہر کا، یہیں پر ہی رہے گی۔ اس لیے کہہ رہی تھی ذرا اس کا کمرہ دیکھ لینا، ساری چیزیں وغیرہ رکھی ہوئی ہوں۔ جی ٹھیک ہے، میں بیگز اندر رکھ دیتی ہوں۔